دوسروں کی بات دوسروں کی ہے، خود شیر خدا سے پوچھو، خود مشکل کشا سے پوچھو، خود تاجدار حلتا سے پوچھو کہ باری تمہاری چوتھی یا پہلی، نمبر چوتھا یا پہلا؟ حضرت علی سے اور کوئی نہیں، حضرت امام حسن راوی، پوری سند میرے سامنے، سیر العالم النبلا جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 471، اور صرف یہاں نہیں، صفت الصلاة کے اندر بھی موجود، عن علی قال لقد امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر ان یصلی بالناس، کہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا تھا صدیق اکبر کو کہ جماعت تم کراؤ، وَإِنِّي لَشَاهِدٌ وَمَا بِي مَرَضٌ، میں غیر حاضر بھی نہیں تھا، میں بیمار بھی نہیں تھا۔ یہ تاریخ بغداد میں ہے کہ کوفہ میں تقریر کر رہے تھے تو ایک جھوٹا حمیتی اٹھا، کہنا علی علی تمہارا پہلا نمبر، چوتھے نمبر کا انتظار تم نے کیوں کیا؟ اور میں جھوٹے جھوٹے میرا چوتھا نمبر، میں نے نبی علیہ السلام کے فرمان کا لحاظ رکھا۔ اس نے پوچھا کون سا فرمان؟ فرما فیصلہ سرکار کر گئے تھے جب مسجد کی امامت کا معاملہ تھا، جس جہاں ولیوں نے پیچھے نمازیں پڑھنی تھی، جہاں اہل بیت نے بھی، جہاں صحاب نے بھی، فرمایا نہ میں بیمار تھا اور نہ ہی میں غیر حاضر تھا، میں اس وقت موجود تھا۔ میرے سامنے جو غیر موجود تھے وہ تو ابو بکر تھے، اپنے گھر میں تھے۔ سرکار نے فرمایا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ میرے صدیق کو بلاؤ جماعت وہ کرائے۔ تو کیا کہنے لگے جھوٹے سن، ردینا لدنیانا ما رضی بہ نبینا لدیننا، فرمایا جس بندے کو سرکار نے ہمارے دین کا امام بنایا، ہم نے بیعت کر کے دنیا کا امام بھی بنا لیا۔ ردینا ہم راضی ہیں، لدنیانا ما رضی بہ نبینا لدیننا، اور مسئلہ تو مصلح کا تھا، اس وقت اہم ضرورت تھی بڑے ولی کی، اور میں اس وقت موجود تھا۔ میرے ہوتے ہوئے فرمایا نہیں ابو بکر کو بلاؤ۔ اور اس بات میں یہ یاد رکھنا کتنی خلوص ہے صحابہ کا، حضرت حفصہ بھی بولی، حضرت عائشہ صدیقہ بھی بولی، حضرت عائشہ نے حضرت حفصہ کو بھی کہا تم بھی سفارش کرو، کیا کہ میرے ابا جی کو نہ کھڑا کریں، مصلی پہ روتے رہیں گے، جماعت نہیں کرا سکیں گے۔ عائشہ حفصہ دونوں کہہ رہی تھی، اور یہ دلیل بھی ہے ہماری کہ نبی علیہ السلام اگر کوئی ناجائز بولے تو چپ نہیں کرتے، جھڑکتے بھی ہیں۔ فرمایا اِنَّا كُنَّا صَوَاحِبَ مُوسَىٰ، اے عائشہ حفصہ چپ کر جاؤ، تم ویسے بولتی ہو جیسے یوسف علیہ السلام کے پاس وہ عورتیں بول رہی تھی، اپنی ضد کرتی ہو۔ فرمایا اِنَّ اللَّهَ جَعْبَ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرَ، فرمایا میرا رب سوائے ابو بکر کے کسی کی امامت مانتے ہی نہیں۔ کیوں کہتی عمر کا نام کیوں لیتی ہو؟ میں نے تو خود کھڑا کیا، میرے رب نے کھڑا کیا، میرے رب نے کہا۔ اب بیٹی کہتی ہے میرے باپ کو کھڑا نہ کرو، سرکار فرماتے ہیں میرا مسئلہ نہیں، مسئلہ تو رب کا، رب نے کہا، رب نہیں مانتا، رب نہیں مانتا۔ جَعْبَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرَ، اور نہ صحابہ تجھے دوسرے مانتے ہیں نہ رب مانتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے لاؤ، تو یہ دلیل بنائی کس نے؟ شیر خدا نے، اس جھوٹے کو سمجھانے کے لیے تو میرا مفت کا وکیل بنا ہوا ہے، میرا نمبر چوتھا، میں راضی ہوں، میں نے تینوں کی بیعت، میں نے ان کے کہنے پر کوڑے لوگوں کو مارے، میں کارکن بن کے کام کرتا رہا، میں نے ابو بکر صدیق کی سواری قصہ کی طرف جاتے ہوئے روکی، میں نے لگام پکڑی، میں نے کہا ابو بکر مجھے بدر والے دن کی تقریر سرکار کی یاد ہے جب تم نے پہلے نمبر پہ نکل کے سینہ تانا تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر بیٹھ جا، انت منی بمنزلت سمی و بصری، ابو بکر میری آنکھیں بھی تم ہو، میرے کان بھی تم ہو۔ فرمایا جب سرکار نے تمہیں بچا کے رکھا کہ خلافت تمہاری بات کی ہے، تو ابو بکر جس ابو بکر کے سپاہی علی جیسے ہو وہ گھر بیٹھے علی جا کے جنگ کرے گا۔ البدایہ میں موجود۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کر رہے ہیں، فرمایا یہ میں نے ڈرپوک بن کے، بلکہ یہ لفظ بولے بڑے سخت لفظ بول دیں،
فرمایا میں لم اترک اصحابنی تیمن علی منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے نبی علیہ السلام نے کچھ لکھ کے دیا ہوتا، لکھ کے کہ تم خلیفہ ہو، فرمایا میں تو ڈرپوک نہیں، میرے پاس تلوار نہ ہوتی، ڈنڈا نہ ہوتا، فرمایا میں چادر سے کھینچ کے ابو بکر کو نیچے گرا دیا۔ میں کوئی ڈرپوک ہوں؟ ڈرپوک کو مجھے بزدل کہتے ہو پہلے نمبر کا کہہ کے کہ نمبر میرا تھا، میں ڈرا رہا۔ فرمایا خدا کی قسم ہے اگر میری پہلی خلافت ہوتی تو میں کپڑا ڈال کے گردن میں کھینچ کے نیچے اتار دیتا۔ میں نے تو ان کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، کیوں؟ سرکار نے مصلی ان کو عطا فرمایا ہے۔